فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں ہوں سیمی زوار۔ ہم مل کر جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3۔ ہم یہاں پر صفحہ نمبر 24 سے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں اور عنوان ہے ولادت، تاریخ ولادت۔ لکھا ہے علماء امامیہ میں سے چند ایک ایسے علماء ہیں جن کی بات ناقابل اعتماد ہے۔ ان کے سوا تمام علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ سواد اعظم کی اکثریت کی رائے کے مطابق آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ سواد اعظم میں سے چند علماء کے نزدیک آپ کی ولادت ماہ رمضان میں ہوئی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے یوم ولادت۔ لکھا ہے علماء امامیہ کے مطابق جس دن آپ کی ولادت ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا۔ سواد اعظم کے نزدیک آپ کا یوم ولادت سوموار ہے۔ علماء امامیہ اور سواد اعظم کے مابین تاریخ اور یوم ولادت میں اختلاف کے باوجود وقت ولادت پر اتفاق ہے اور وقت ولادت طلوع صبح کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حکمران بوقت ولادت۔ لکھا ہے عرب کے پڑوسی حکومت ایران میں نوشیروان کی حکومت کے 42ویں برس آپ کی ولادت ہوئی۔ سکندر اعظم کی وفات کو 882 برس گزر چکے تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سن عرب۔ لکھا ہے کہ سن عیسوی عرب۔ چونکہ ظہور اسلام تک عربوں کی اپنی کوئی باقاعدہ تقویم نہیں تھی، تقاف واو یہ میم تقویم نہیں تھی، اس لیے عرب میں رونما ہونے والے کسی بھی اہم اور معروف واقعے کو سن بنا لیتے تھے اور تاریخ کا شمار اس سے پہلے یا بعد کے اعتبار سے کرتے تھے۔ چونکہ ابرہہ کا مکہ پر ہاتھیوں سے حملہ عرب میں انتہائی معروف واقعہ تھا، اس لیے آپ کی ولادت کے سال عربوں میں عام الفیل معروف تھا۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 25 پر۔ پھر لکھا ہے بعض مورخین نے بقول آپ کی ولادت 45 عیسوی عام الفیل میں ہوئی، بعض علماء کے بقول آپ کی ولادت 44 عیسوی عام الفیل میں ہوئی۔ بعض محققین کے مطابق آپ کی ولادت اسی دن ہوئی ہے جس دن ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا۔ بعض مورخین نے سن 30 عیسوی عام الفیل بتائی ہے اور بعض مورخین نے 40 عیسوی عام الفیل بتائی ہے۔ مؤلف ہمارے نزدیک اسی سال ولادت ہوئی ہے جس سال ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے ستاروں کی چالیں۔ لکھا ہے آپ کا تالے جدی ہے، توئے الف لام عین، تالے جدی ہے۔ اس وقت زحل اور مشتری کا گھر عقرب تھا، مریخ برج حمل میں اپنے خانے میں تھا، شمس شرف حمل میں تھا، زہرہ برج حوت کے خانے شرف میں تھا، عطارد بھی برج حوت میں تھا، قمر میزان کے خانہ اول میں تھا، راس برج جوزہ میں تھا اور زمب اور زال نون بے زمب برج قوس میں تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مکان ولادت۔ لکھا ہے آپ کی ولادت اپنے مکان میں ہوئی جو بعد میں خانہ محمد ابن یوسف ثقفی کے نام سے معروف ہو گیا تھا۔ ہوا یوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکان وہ جناب عقیل کو ہبہ کر دیا تھا۔
اچھا، اس کے بعد لکھا ہے کہ اولاد جناب عقیل نے بعد میں حجاج کے بھائی محمد ابن یوسف کے ہاں فروخت کر دیا۔ ہارون کے زمانے حکومت میں ہارون کی ماں خیزران نے وہ گھر اولاد محمد ابن یوسف سے واپس لے کر اس میں مسجد بنوا دی تھی جو مکے میں آج بھی موجود ہے۔ حجاج کرام زیارت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے جناب عبد المطلب کا خواب۔ لکھا ہے شیخ صدوق نے اکمال میں جناب ابو طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد اور کافی عرصے پہلے سنایا تھا والد نے کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک حیرت انگیز ایسا خواب دیکھا کہ میں پھر سو نہ سکا۔ میں قریش کی کاہنہ عورت کے پاس آیا، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ جب اس نے مجھے رات کے اس وقت حیران و پریشان دیکھا تو فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرا استقبال کیا۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 26 پر۔ میرا استقبال کیا اور اس کے بعد میرا حال پوچھا کہ آج میں سید العرب کو غیر معمولی پریشان دیکھ رہی ہوں، کوئی حادثہ رونما ہوا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ابھی ہی میں نے ایک انتہائی پریشان کن خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں نیند نہیں رہی۔ تجھے وہ خواب سنانے آیا ہوں تاکہ اس کی تعبیر بتا۔ کاہنہ نے پوچھا کیسا خواب ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری پشت پر ایک درخت اگا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں، اس کا سایہ اتنا پھیلا ہے کہ مشرق و مغرب اور شمال جنوب تک ہر طرف اسی کا سایہ ہے۔ بہت سے لوگ آ کر اس کے سائے میں بیٹھ رہے ہیں۔ پھر میں نے اس درخت کی ٹہنیوں سے نور کی ایسی کرنیں پھوٹتی دیکھی ہیں کہ ان کی روشنی کم از کم سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ تمام عرب و عجم اس درخت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ میں نے قریش کے کچھ افراد کو دیکھا ہے کہ وہ اس درخت کو تنے سے کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن ایک انتہائی حسین و خوبرو نوجوان ہے جو اس کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور وہ انہیں کاٹنے سے باز رکھتا ہے۔ میں نے ایک ٹہنی کو پکڑنے کی خاطر ہاتھ بڑھایا کہ ایک ہاتف نے پکار کر کہا کہ اسے مت چھونا، تیرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ درخت میرا ہے، میری پشت پر اگا ہے اور میرا حصہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی ہاتف نے کہا کہ ذرا تنے کے ارد گرد دیکھ، کچھ افراد تجھے تنے سے متعلق نظر آئیں گے، یہ ان کا حصہ ہے۔ اب یہ بات سن کر اور یہ سب دیکھ کر میں گھبرا گیا اور بیدار ہو گیا۔ پھر سونے کی کافی کوششیں کی لیکن نیند نہ آئی۔ اٹھ کر تیرے پاس چلا آیا، اب تو تعبیر بتا۔ کاہنہ نے کہا کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو پھر آپ کی نسل سے ایک نبی پیدا ہوگا جو پورے کرۂ ارض کا حکمران ہوگا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ جناب عبداللہ سے ہوگا اور ابو طالب اس کا نگران ہوگا۔ جناب ابو طالب فرماتے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اس کے اعلان نبوت سے پہلے تسلیم کر چکا تھا اور ان پر ایمان لا چکا تھا۔ شیخ صدوق نے اسی مذکورہ بالا کتاب میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ یہی وجہ تھی کہ جب تک جناب ابو طالب بقید حیات رہے اس وقت تک آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں محفوظ رہے، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ ہم نے 26 پیج کو پڑھا اور اب ہم پیج 27 پر آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے جناب عباس ابن عبد المطلب کا خواب۔ لکھا ہے جناب عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ میرے والد جناب عباس نے قبول اسلام کے بعد مجھے اپنا یہ خواب سنایا تھا۔ امالی میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ جب جناب عبداللہ فرماتے ہیں ہاں جی یہاں دوبارہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہ خواب سنایا تھا۔ امالی میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ جب جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کی پیشانی پر نور دیکھا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے مان نظر آتی تھی۔ ہمارے والد جناب عبد المطلب نے فرمایا میرا یہ بیٹا بڑی عظمت کا مالک ہوگا۔ ایک رات میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ جناب عبداللہ کی پیشانی سے ایک پرندہ نکلا ہے جو بڑی بلند پرواز کر کے مشرق و مغرب کا طواف کرنے لگا۔
اور کرۂ ارض کا طواف کرنے کے بعد بیت اللہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تمام قریش اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی دوران میں نے دیکھا تو اس پرندے نے نور کی شکل اختیار کر لی اور پھیل کر مشرق مغرب تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ دوسرے دن نبی میم خے زے واو میم نبی مخزوم کی طرف کی ایک معروف کاہنہ عورت کے پاس آیا، اسے اپنا خواب سنایا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو جناب عبداللہ کی نسل سے آخری نبی پیدا ہونے والا ہے جس کا دین مشرق و مغرب تک پھیلے گا۔ ازاں بعد میں ہمیشہ جناب عبداللہ کا احترام کرتا تھا، اگرچہ سن میں مجھ سے چھوٹے تھے، لیکن میں ہمیشہ ان کی تعظیم کو اٹھتا تھا۔ جب جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہو گئی، کچھ ماہ بعد جناب عبداللہ فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں جناب آمنہ کے گھر آیا، بچے کو دیکھا، بے اختیار اسے اٹھانے کو جی چاہا۔ بچے کو اٹھایا اور دیکھا تو مجھے عجیب و غریب آثار نظر آئے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بچے کے مسام سے مشک پھوٹ رہی ہے اور میرا تمام جسم خوشبو سے مہکنے لگا۔ جناب آمنہ سے میں نے حالات پوچھے تو بی بی نے بتایا کہ بچے کی ولادت سے میں نے ایک عجیب سی آواز سنی جو کسی انسان کا کلام ہرگز نہ تھا۔ اس کے بعد سبز سندس سے ایک علم لہرایا اور جو یاقوت احمر پر آویزاں تھا، اور علم کے اوپر سے نور کی ایسی کرن نظر آئی کہ اس کی روشنی میں نے شام کے محلات بھی دیکھے ہیں۔ پھر میرے گرد پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ ہونے لگی۔ اسی دوران مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے شعیرہ اسدیہ شین عین یہ رے ہے، شعیرہ اسدیہ الف سین دال یہ ہے، میرے قریب سے گزری اور مجھے کہہ رہی ہو کہ اے آمنہ، تیرے اس ہونے والے بچے نے کاہنوں اور بتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ولادت کے بعد ایک انتہائی حسین و جمیل ابا میں کمال کا خوبصورت شخص آیا اور مجھے کہا کہ ذرا یہ بچہ مجھے دے دے، اہل آسمان اس کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ میں نے بے ساختہ بچہ اٹھا کر اسے دے دیا۔ کافی دیر بعد اس نے بچہ مجھے واپس کیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے میرے اس نومولود کے ساتھ کوئی بات کی۔ جواب میں میرے بچے نے بھی اسے کچھ کہا، لیکن میں دونوں کی کوئی بات نہ سمجھ سکی۔ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے قمیص ہٹائی تو مہر نبوت کو دیکھا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے یہ واقعہ چھپا لیا اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا، اور پھر مجھے یہ سب کچھ جیسے کہ بھول گیا ہو۔ سامعین، ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 28 پر۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے جناب آمنہ سے جناب عبداللہ کا عقد۔ لکھا ہے علامہ مجلسی نے بہار میں واقدی واو الف قاف دال چھوٹی واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقیل ابن ابی وقاص نکاح خواہ تھا۔ میں نے خطبہ نکاح میں حمد و ثناء خالق سے ابتدا کی تھی۔ خطبہ نکاح، سامعین یہاں پہ خطبہ نکاح موجود ہے جس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہے۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اسی اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں نسل ابراہیم، شجرت الاسماعیل، شاخ ترار اور ثمرہ عبد مناف سے قرار دیا۔ وہ اللہ جو واحد ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ نظیر۔ اس کے بعد آپ جناب وہب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو الوداع، الف بے واو الف لام واو دال الف ہے، اے ابو الوداع، میں آپ کی اجازت سے آپ کی بیٹی کا عقد اپنے سردار زادے سے 4000 چاندی کے درہم اور 500 مسقال سونے کے حق مہر کے عوض کرتا ہوں۔ جناب وہب نے فرمایا کہ ہاں درست ہے۔ پھر جناب عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے خواستگاری کرنے والے سردار، آپ کو اس حق مہر پر یہ نکاح قبول ہے؟ جناب عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ بعد ازاں جناب عبد المطلب نے 1000 درہم جناب عبداللہ کے سر پر نچھاور کیے اور جناب وہب نے 1000 کا مشک و عنبر اپنے داماد پر نثار کیا۔ پھر دسترخوان بچھایا گیا جس پر انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے۔ برات جب کھانے سے فارغ ہوئی تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اے وہب زفاف زے فے الف فے، اے وہب زفاف آج ہی ہوگا کیونکہ مجھے واپس جانا ہے، اور
عبداللہ کو بھی ممکن ہے ساتھ لے جانا پڑے۔ جناب آمنہ کو سنوارا گیا اور جناب عبد المطلب حجرہ عروسی میں جناب عبداللہ کو ساتھ لے کر خود گئے۔ جناب آمنہ کو رونمائی میں نقدی کے علاوہ دنیا اور آخرت کی بشارت دی، بہو کی پیشانی کا بوسہ لیا اور باہر تشریف لے آئے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 29 پر۔ باہر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن جب جناب عبداللہ اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب عبد المطلب نے سب سے پہلے جناب عبداللہ کی جبین پر نگاہ کی، دیکھا تو نور کی جو چمک پہلے ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور پیشانی پر دال رے سین میم کے درسم کے برابر، یا یہ درسم ہے یا درہم ہے، کے برابر صرف مدھم سا سفید داغ رہ گیا تھا۔ میرے خیال ہے درہم ہی ہوگا کیونکہ ویسے ہے کا وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن سین میم لگ رہا ہے وہ۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ لکھا جناب عبد المطلب فوراً اندر آئے، جناب آمنہ کی پیشانی پر نگاہ کی تو وہی نور اب جناب آمنہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ آپ کبیدہ خاطر ہو کر باہر تشریف لائے اور حبیب راہب کے پاس گئے، اسے تمام حال سے آگاہ کیا۔ حبیب راہب نے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، نور وہی ہے، صرف مکان بدلنے سے آپ کو مدھم سا نظر آ رہا ہے، کیونکہ باپ کی پیشانی میں تھا اور اب صدف عصمت میں ہے۔ واپسی پر جناب عبد المطلب نے فصیح عربی میں درختوں اور پتھروں سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے سنا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری قیام گاہ میں پہنچ چکا ہے۔ 40 دن گزرنے تھے کہ یثرب سے پیغام موصول ہوا کہ جناب فاطمہ بنت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کو ساتھ لے کر یثرب تشریف لائے۔ ابھی یثرب میں رہتے ہوئے 10واں دن تھا کہ جناب عبداللہ بیمار ہو گئے اور 5ویں دن داعی اجل کو لبیک کہی۔ جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کی وفات پر بہت زیادہ روئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا اور فرماتے تھے کہ نور نبوت کا امین بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یکسر مکان کی چھت میں شگاف ہوا اور ہاتف غیبی نے پکار کر کہا کہ ہم نے امانت منتقل کر دی ہے، ایک دن تو انہیں جانا ہی تھا۔ جناب عبد المطلب باہر تشریف لائے، جناب عبداللہ کو غسل و کفن دے کر دفن کیا اور ان کی قبر پر انتہائی عالی شان مکان بنوا کر قبہ تعمیر کرایا۔ واپس مکہ آئے۔ جناب آمنہ نے جب اپنے شوہر کی وفات کا حال سنا تو رو رو کر اپنے کو بے حال کر دیا۔ جناب عبد المطلب نے آ کر فرمایا کہ بیٹی تجھے مبارک ہو، تو سید الاولین و آخرین کی امینہ ہے۔ بیٹی تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رونے سے پوری کائنات غمزدہ ہے، تیرے لیے وارث کی وفات کی نسبت جس نور مقدس کی تو امینہ ہے اس کی طرف دھیان دینا زیادہ اہم ہے۔ پھر جناب عبد المطلب نے بی بی کو وہ 2 گوشوارے دیے جو جناب عبد مناف نے اپنی ایک بیٹی کو عنایت فرمائے تھے۔ جب آپ کو صدف عفت میں دوسرا ماہ شروع ہوا تو ذات احدیت نے ایک ملک کو حکم دیا کہ ارض و سما کے مابین منادی کر کے تمام کائنات کو بتا دے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب چمکنے والا ہے اور رحمت محمدیہ سے کائنات ہستی معمور ہونے والی ہے۔ جب آپ کو صدف عفت میں تیسرا ماہ ہوا تو ابو قحافہ قاف ہے الف فے ہے قحافہ کہتا ہے کہ شام سے مکے کو آ رہا تھا، جو ہی میں مکے کے قریب ہوا تو میری ناقے نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ میں نے انتہائی جارحیت کے ساتھ کوڑے برسانے شروع کیے لیکن ناقہ ٹس سے مستک نہ ہوئی۔ ہم آگے ہیں پیج 3030 پر۔ ٹس سے مستک نہ ہوئی۔ میں نے حیرت سے کہا کہ تعجب ہے، آج تک ایسی سواری نہیں دیکھی جو اپنے مالک سے بے وفائی کرے۔ کسی ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اسے کچھ نہ کہنا، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے دے۔ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ تمام درختوں نے اپنی ٹہنیاں جھکائی ہیں اور ہر پتھر اور پہاڑ سے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے سوال کیا، اے ہاتف غیبی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہاتف نے جواب دیا، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم
عظیم ہو رہی ہے۔ انسان کے سوا کائنات عالم کی ہر چیز نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی خاطر اپنی جبین نیاز، یہاں پہ بے لکھا ہوا نہیں ہے لیکن جبینی ہوگا، اپنی جبین نیاز جھکا رکھی ہے۔ اسے اپنی والدہ کے صدف عفت میں آئے تیسرا ماہ گزر رہا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ ظہور کب ہوگا؟ تو حاطف نے کہا کہ تو دیکھ کر ہی مرے گا۔ بت پرستوں کے لیے وہ عذاب خدا بن کر آ رہا ہے۔ جب صدف عفت میں چوتھا ماہ ہوا تو طائف کے راستے پر ایک عابد کا گرجا تھا جو مکے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ راہب کہتا ہے کہ میں مکے میں اپنے ایک دوست کو ملنے آیا۔ جب میں عرفات میں پہنچا تو ایک بچے کو زمین پر سجدہ کرتے دیکھا۔ حبیب راہب کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا اور اسے اٹھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حاطف غیبی نے آواز دی کہ اسے کچھ نہ کہنا۔ تو نہیں دیکھ رہا کہ انسان کے سوا بحر و بر میں رہنے والی ہر مخلوق بارگاہ خالق میں شکر اللہ کا سجدہ کے لیے سجدہ ریز ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کو اپنی ماں کے صدف عفت میں چوتھا ماہ مکمل ہونے والا ہے اور پانچواں ماہ شروع ہونے والا ہے۔ حبیب کہتا ہے کہ میں نے بچے کو چھوڑ دیا اور مکہ آیا، جناب عبد المطلب کو ملا، انہیں پورا واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا حبیب اگر ہو سکے تو اسے چھپا کے رکھنا، اس ذات کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ جب میں واپس اپنے گرجا میں آیا تو ایسے معلوم ہوا جیسے گرجا میں زلزلہ آیا ہو، اور محراب گرجا پر لکھا ہوا دیکھا کہ انورٹڈ کاما اللہ اس کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ رسول پر ایمان لے آؤ، اس کا وقت ظہور قریب آ چکا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس پر ایمان لایا، اور بد نصیب سے ہے وہ شخص جس نے اس کا کفر کیا اور اس پر نازل شدہ کتاب میں سے ایک حرف کی بھی تردید کی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ راہب نے کہا کہ میرے خدا، میں اس پر ایمان لے آیا ہوں، کبھی کفر نہیں کروں گا۔ جب آپ کو صدف عفت میں ساتواں ماہ شروع ہوا تو سوار ابن قارب، قاف الف ریب قارب، جناب عبد المطلب کے پاس آیا اور عرض کی، ہم پیج 31 پہ آ گئے ہیں، اور عرض کی کہ اے سردار، میں نے شب گزشتہ ایک عجیب ماجرا دیکھا ہے۔ نہ تو میں نیند میں تھا اور نہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ بیدار تھا۔ میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور اس سے ملائکہ فوج در فوج عجیب و غریب رنگوں کا سامان لے کر اتر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ زمین کو آراستہ کر دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ السلام کا وقت ظہور قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو عبد المطلب کا پوتا ہے، پورے کرۂ ارض کا نبی ہے، سیف قاطع کا مالک ہے، قاف الف تو این، سیف قاطع کا مالک ہے، اس کے نیزے کی ضرب سے کوئی نہ بچے گا۔ میں نے ایک ملک سے پوچھا کہ یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کی۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ واقعہ اپنے تک محدود رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ جب آپ کو صدف عفت میں 8واں ماہ ہوا تو سمندر کی ایک مچھلی جو تمام مچھلیوں کی سردار ہے اور اس کا نام تینوسا ہے، تو یہ نون واو سین الف تینوسا ہے، وہ سطح سمندر پر آ گئی اور اپنی دم پر کھڑے ہو کر تسبیح خالق کرنے لگی۔ ملائکہ نے ہر چند اسے ایسا کرنے سے روکا، لیکن اس نے جواب دیا کہ یوم تخلیق سے خالق اکبر نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب میرا آخری نبی اس دنیا میں آ جائے تو سمندر کی سطح پر میری تسبیح کرنا۔ اب میں نے ملائکہ سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ ملائکہ نے اسے بتایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، 1 ماہ باقی ہے، تو وہ مچھلی زیر آب چلی گئی۔ جب آپ کو صدف عفت میں 9واں ماہ ہوا تو ذات احدیت نے 10,000 ملائکہ کو قندیل بکف زمین پر بھیجا۔ قندیل پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
مکے کے جتنے بھی پڑھے ہوئے افراد تھے سب نے وہ قندیلیں بھی دیکھیں اور ان پر جو لکھا ہوا تھا وہ بھی پڑھا۔ جب جناب عبد المطلب کو یہ اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی کسی کو نہ بتاؤ، اسے مخفی رکھنے کی کوشش کرو۔ جب 9واں ماہ مکمل ہونے کو آیا تو کرۂ ارض کے ہر باسی نے دیکھا کہ آسمان پر کوئی ستارہ اپنی جگہ نہیں ٹکتا تھا، ایک ستارہ دوسرے کے پاس، دوسرا تیسرے کے پاس جا کر مبارکباد دیتا تھا۔ یہ سلسلہ تا ولادت قائم رہا اور دنیا دیکھ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتی رہی۔ جب 9 ماہ مکمل ہو گئے تو جناب آمنہ نے اپنی والدہ جناب برہ بیرے گولہے کی خدمت میں عرض کیا کہ ماں، آپ کو معلوم ہے میرے دن پورے ہو چکے ہیں، آج مجھے اپنے وارث کی یاد بہت ستا رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کمرے کے اندر چلی جاؤں اور اپنے وارث کی یاد میں جی بھر کر رو لوں۔ جناب برہ نے فرمایا کہ بیٹی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، تیرے وارث کی جوانی اس قابل ہے کہ اس پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ جناب آمنہ نے عرض کیا کہ ماں، میں دروازہ اندر سے بند کروں گی، جب تک میں خود نہ کھولوں کوئی مجھے آواز نہ دے۔ ہم آگئے پیج 32 پر لکھا ہے جناب برہ نے فرمایا بیٹی میں کسی کو نہ آنے دوں گی۔ جناب آمنہ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور دل کھول کر روئیں۔ اسی اثنا میں وضع کے آثار نمودار ہوئے، جلدی سے اٹھی دروازے پر آئیں، کھولنا چاہا لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ پریشان ہو کر واپس آئیں، دیکھا تو سامنے 4 حسین و جمیل مستورات کھڑی تھیں جن کے ساتھ 2 کنیزیں تھیں۔ ان کے پاس تمام وہ ضروری سامان تھا جو بچے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک مخدرہ نے آگے بڑھ کر جناب آمنہ کو سلام کیا اور عرض کیا آپ گھبرائیں نہیں، اس وقت ہم آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور جب تک آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی اس وقت تک ہم آپ کے پاس ہی رہیں گی۔ ایک کنیز نے آگے بڑھ کر مسند بچھائی، چاروں بیبیاں ارد گرد بیٹھ گئیں۔ جناب آمنہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور ایسے محسوس ہوا جیسے کہ نیند آ رہی ہو۔ کافی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا بچہ پہلو میں سر بسجود ہے اور اس کے جسم سے مشک و عنبر کی ایک ایسی خوشبو مہک رہی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور انگشت شہادت بلند کر کے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر بچہ ماں کے پہلو میں لیٹ گیا۔ جناب آمنہ نے خوش ہو کر اٹھایا، دیکھا تو بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، پیشانی اور ٹھوڑی پر سرمے سے تل بنے ہوئے تھے، خوشبو سے مہکتے ہوئے کپڑے زیب تن تھے، آپ کے رخساروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں اور کمرے میں تاریکی نام کو نہیں تھی۔ اور اب یہاں پر ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں، وقت ولادت آثار عالم۔ لکھا ہے کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، ایران میں 1000 سال سے جلنے والے 7 آتش کدے بجھ گئے، دریائے ساوا خشک، ساوا سین الف واو ہے، خشک ہو گیا، ہر اس گھر میں کہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے کافی دیر تک روشنی رہی، ہر بت خانے کے بت اوندھے منہ گر گئے۔ جناب آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبین سے چمکنے والے نور کی روشنی میں کرۂ ارض کا مشاہدہ کیا۔ اور اب لکھا ہے کہ مؤلف کے نیچے لکھا ہے کہ احتجاج تبریسی میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک یہودی سے طویل مکالمہ ہے، ہم بقدر ضرورت نقل کیے دیتے ہیں۔ لکھا ہے یہودی نے کہا، اچھا سامعین یہ بتا دوں کہ اس کو 2 لائنیں یہاں پڑھ کے ہم پیج 33 پہ پہنچ جائیں گے۔ لکھا ہے کہ یہودی نے کہا کہ آپ اپنے دین کو ہمارے اور عیسائی دین سے برتر سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بالکل درست ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کلام کیا تھا۔ یہودی نے کہا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ صدف عفت سے عالم وجود میں تشریف لائے تو آپ نے اپنا بایاں ہاتھ زمین پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو بلند کر کے لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے سامعین الف نون چھوٹی ہے اور ساتھ لکھا ہے محمد رسول اللہ پڑھا۔ آپ کی جبین مبین سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ تمام اہل مکہ نے شام، بصرہ، یمن اور استخر الف سواد توئے خیرے کے تمام محلات بچشم خود دیکھے۔ اتنا نور تھا جسے دیکھ کر تمام جن و انس گھبرا گئے تھے۔
اب پھر بہار سے واقدی کی روایت کی تکمیل کرتے ہیں کہ جب آپ کا ظہور ہو گیا تو چاروں مستورات نے آپ کو رومال میں لپیٹا، جناب آمنہ کی گود میں دیا اور کسی مزید ضرورت کا پوچھا۔ جناب آمنہ نے فرمایا کہ اب مجھے نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ ضرورت۔ وہ مستورات بی بی سے اجازت لے کر واپس جنت میں چلی گئیں اور جنت میں جا کر تمام اہل جنت کو ولادت سرور انبیاء علیہ السلام کی مبارکباد پیش کی۔ ان کے بعد جناب جبرائیل اور میکائیل کمرے میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب آمنہ کی گود سے لیا، اب کوثر سے غسل دیا، آب کوثر سے غسل دیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ام سید الانبیاء، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ ہی کے خادم ہیں، یہ غسل کسی نجاست کے دور کرنے کے خاطر نہیں دے رہے ہیں، یہ آب کوثر ہے، حوض کوثر کی لذت اور شیرینی کو دو چند کرنے کی خاطر غسالہ واپس لے جائیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ غسل دینے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا، میرے پہلو میں سلایا، اتنے میں دروازے پر دستک سی محسوس ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام دروازے پر گئے، واپس آ کر مجھے کہا کہ ملائکہ ارض و سما اپنے آقا کو سلام کرنے کی خاطر آئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، جلدی واپس چلے جائیں گے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ گروہ در گروہ ملائکہ آ کر سلام کرنے لگے۔ سلام یوں کرتے تھے کہ السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد، السلام علیکہ یا حامد۔ جب تمام ملائکہ واپس چلے گئے اس وقت بی بی اٹھیں، دروازے پر آئیں، دروازہ کھولا، اپنی والدہ جناب برہ بیرے ہے لکھا ہوا ہے اس میں، برہ کو اور والد کو بلا کر مبارکباد پیش کی اور انہیں تمام وہ واقعات بتائے جو ملاحظہ فرما چکی تھیں۔ جناب وہب نے یہ واو ہے بے ہے یا دال ہے بے ہے، سامعین اردو میں دال اور واو ہمیشہ سے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے، بہرحال ہم اس کو دہب سمجھ میں زیادہ مجھے آ رہا ہے۔ جناب دہب نے فوراً غلام کو بلایا اور فرمایا ابھی جا کر عبد المطلب کو مبارکباد دے۔ تمام اہل مکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو پیش آ رہا تھا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ خود جناب عبد المطلب بھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ہونے والے آثار ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں غلام نے آ کر مبارکباد دی۔ آپ نے فرمایا میں تیرے ہی انتظار میں تھا، جو کچھ میں دیکھ رہا تھا یقین تو مجھے تھا کہ یہ سب خوشیاں میرے ہی مولود کے لیے منائی جا رہی ہیں، مجھے تصدیق کا انتظار تھا۔ چنانچہ آپ اپنی تمام اولاد کو لے کر جناب وہب، اب یہاں پہ واو لگ رہا ہے، یہ وہب کے گھر تشریف لائے، جناب آمنہ کے پاس گئے اور نو مولود کو ہاتھوں پر اٹھایا اور حمد خدا کی۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ٹائم تقریباً 30 منٹ ہو چکے ہیں، بلکہ تو اس کے بعد آگے کیا ہوا ہم صفحہ نمبر 33 پہ آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اور ہم صفحہ نمبر 34 پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔